अस्सलामुअलैकुम मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों। असल में पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी के ज़िम्मेदार इन जर्नैलों के साथ साथ ये दो करप्ट और नाअहल ख़ानदान भी हैं जो दुबई में मिलते हैं और पाकिस्तान की किस्मत के फ़ैसले करने लग जाते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो इनकी जायदादें, इनके कारोबार, इनकी औलादें, इनकी ईदें शबरातें, इनके इलाज, इनकी सर्जरियाँ सब कुछ मुल्क से बाहर है। लेकिन जब वज़ीर-ए-आज़म बनकर इस मुल्क को लूटने की बारी आती है तो ये हम पर हुक्मरानी करने के लिए फिर से मुसल्लत हो जाते हैं। तो खुदा के लिए अब हमें इनके आगे स्टैंड लेना होगा। मैं एक बात कहती हूँ कि इमरान खान ने अपने हिस्से का काम कर दिया है। अगर हमने अपनी आने वाली नस्लों को इन मज़ालिम से बचाना है, इन फ़ौजी जर्नैलों की गिरफ्त से बाहर निकालना है, तो हमें अपने हक़ के लिए खड़ा होना होगा। और एक ही ताकत है और वो है वोट की ताकत। जिस दिन हम कप्तान को वोट डालेंगे उसी दिन अगर हम अपने वोट की हिफाजत करते हैं तो यकीन जानिए ये फ़ौजी जर्नैल क्या, दुनिया की सारी इस्टेब्लिशमेंट मिलकर भी हमारी कौम को कभी भी शिकस्त नहीं दे सकती। तो आज से एक तो अज़म कीजिए कि हमें अपना वोट देकर उसकी हिफाजत करनी है और इन अनासिर को बताना है कि तुम ताकतवर नहीं हो। आज भी ताकत का सरचश्मा पाकिस्तान की अवाम है। फ़ौज का असल में मसला पता क्या है? वो लोग अपनी हुक्मरानी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इलेक्शन के ज़रिए जो बंदा भी आए वो हमारी मर्ज़ी से आए, हमारे नीचे लग के रहे। जो अक्सरियत हमने उसको देनी हो वो हम दें। जब हमारा दिल भर जाए तो फिर हम उसको हटा दें। नवाज शरीफ जो है वो इसीलिए फ़ौज पर एतबार नहीं करता, वो वापस नहीं आना चाहता क्योंकि उसको पता चल चुका है कि बेनज़ीर की तरस का एक नया ऑपरेशन उसका मुंतज़िर है और उसके बाद मरीम नवाज़ को चुप कराने के लिए प्लान भी तैयार है कि तुम्हारे बेटे को हम कोई ओहदा दे देते हैं। उसके बाद सारी खामोशी हो जाएगी। और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ जो है वो भी आसिम मुनीर से कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। निजी महफ़लों में उसको खूब गाली गलौज देता है। दूसरी तरफ जरदारी और मौलाना को सिर्फ़ और सिर्फ अपना माल बनाने से ग़रज़ है। फ़ौज के अंदर जो है वो इनसे नफ़रत पाई जाती है क्योंकि जब से इन्होंने कहा था कि हम इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे, कुछ ऐसे हलके हैं जो इनसे नफ़रत करते हैं। लेकिन बात वही आकर ख़त्म हो जाती है कि फ़ौज इमरान खान के हक़ में है। सिर्फ़ आसिम मुनीर का एक धड़ा है जो कि ये सर्कस लगाए रखना चाहता है क्योंकि जब तक सर्कस में ये तमाम मोहरे घूमते रहेंगे उनको माल मिलता रहेगा और उनका मकसद माल बनाना है। उनका मकसद पाकिस्तान को खुशहाली देना नहीं और उनका काम भी ये नहीं है। उनको चाहिए सरहदों पे जाएं, हिफाजत करें। वो तो वहाँ पर हिफाजत क्या करेंगे, वो तो अपनी आवाम के ऊपर जुल्म के जो है वो पहाड़ इस टाइम पर तोड़ रहे हैं। अगर आज मैं बात करूँ कि फ़ौज जिस तरह इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रही है, लेकिन ये सारे मीडिया वाले, सहाफ़ी, वकील, तज्ज़ियाकार क्यों खामोश हैं? 2 साल पहले इन्हीं बातों पर इन लोगों के इतने लंबे लंबे जो थे लेक्चर होते थे, लेकिन आज इनके भयानक चेहरे जो हैं वो चुप हैं क्योंकि इनको माल मिल रहा है और ऊपर से इनको धमकियां भी मिल रही हैं। ये कंपनी जो है ये भुट्टो को फांसी लगा कर जो है वो नतीजा भुगत चुकी है। जब भुट्टो की फांसी का नतीजा ये निकला था कि सिंधी आबादी जो है उसमें वफाक के खिलाफ गहरा तासुब पाया जाता था। अगली कई दहाइयों तक अंदरूनी सिंध के तालीम याफ्ता लोग जो हैं वो पीपी से जुड़े रहने में ही अपनी अफियत समझते हैं क्योंकि ये करप्ट भी है। लेकिन लोग जो हैं वो इस टाइम पर जज्बाती होकर इनके साथ मुंसलिक हो चुके हैं। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो दोबारा इस चीज़ को दोहराना चाहती है क्योंकि मकसद उससे इबरत हासिल करना नहीं, मकसद इमरान खान को हटाना है। और ये जो शऊर का एक नया जिन इमरान खान ने अवाम के जहनों में डाल दिया है, इसको किसी तरीके से हटाना है क्योंकि हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो हमारे असल चेहरे देख पाएगी। तो शुक्र कीजिए इमरान खान का और इस चीज़ को पहचानिए और कदर कीजिए। ऐसे लीडर सालों में पैदा होते हैं। मैं देखती हूँ कि दुनिया में कौन सा ऐसा लीडर है जो अमेरिका में जाकर इसराइल को ललकारता है और फिर उसी बंदे को इसराइल का एजेंट भी कहा जाता है। ये बातें तो पूरी पाकिस्तानी अवाम जानती है, हमें इनको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत भी नहीं है। और दूसरी तरफ ये बातें जो हैं पूरी तरह तक़वियत
پکڑ چکی ہیں کہ انتخابات جو ہیں وہ اکتوبر یا نومبر میں ہوں گے، اور انتخابی میدان جو ہے وہ اصل میں KP کے پنجاب، اسلام آباد اور کراچی میں سجے گا۔ نظریہ ضرورت تو یہی ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ سادہ اکثریت حاصل نہ کرنے دی جائے، لیکن اس دفعہ عاصم منیر کا مقابلہ اصل میں جو ہے وہ پاکستانی عوام کے ساتھ ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس دفعہ پاکستانی عوام ہی جیتے گی۔ دیگر جماعتیں جو ہیں وہ صرف محکمہ زراعت کی مدد پر جو ہے اس ٹائم پر الیکشن لڑنے کی تیاری کریں گی، کیونکہ عوامی مقبولیت جو ہے وہ ان کی زیرو ہو چکی ہے۔ نون لیگ کا زیادہ تر ووٹر جو ہے وہ اس ٹائم پر ڈھار کی بدترین کارکردگی کے باعث اپنی ہی جماعت سے متنفر ہو چکا ہے، اور رہتی کسر جو تھی وہ مریم نواز نے پوری کر دی۔ ان کو اس ٹائم پر جو ہے وہ سالن موڈ پہ ڈال تو گیا ہے، کیونکہ وہ میڈم بڑی چہک رہی تھی، لیکن اس وقت ٹوٹو کو یہ بیانیہ بنانے کے لیے بھی میدان میں اتارا گیا ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ ہر قیمت پر فوج کے ساتھ کھڑا ہے۔ 9 مئی جو ہے اس نے تو پوری پاکستانی قوم کا دماغ خراب کر دیا ہے، اور دوسری طرف پرویز خٹک کا مکرو چہرہ بھی سب کے سامنے آ چکا ہے۔ پرویز خٹک نے اپنی نئی پارٹی جو ہے وہ لانچ کر دی ہے، اور اس میں دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ 50 سے زائد اراکین جو ہیں ان کی پرویز خٹک کو حمایت حاصل ہے۔ یہ پرویز خٹک جو ہے یہ پہلے دن سے ہی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ تھا۔ عمران خان اس کو سمجھ نہیں سکے۔ عمران خان اس بندے کو مذاکرات کے لیے بھیجتے تھے تو وہاں پر یہ عمران خان کے لیے مذاکرات نہیں کرتا تھا، بلکہ اپنے لیے مذاکرات کرتا تھا اور کہتا تھا کہ ٹھیک ہے مجھے آگے لے کر آؤ، میں تم لوگوں کی ہر بات مانوں گا، جس طرح تم لوگ کہو گے ویسے ہی کروں گا۔ اور عمران خان کی تمام خفیہ باتیں جو تھی وہ یہ پرویز خٹک ہی لیک کرتا تھا، کیونکہ یہ شروع دن سے یہ چاہتا تھا کہ عمران خان کی کرسی جو ہے وہ اس کے ہاتھ لگے۔ اتنے دن یہ اسی لیے خاموش رہا کیونکہ یہ جانتا تھا کہ جب عمران خان کو مائنس کیا جائے گا تو پارٹی کسی نہ کسی کے حوالے تو کی جائے گی، اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ شاہ محمود قریشی کے اوپر بھی عمران خان کا اعتماد جو ہے وہ پوری طرح کم ہو چکا ہے۔ اسی لیے یہ اس بات کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، اور چاہتا تھا کہ پارٹی کی قیادت جو ہے وہ اس کے ہاتھ آئے۔ فوج کی اس کو پہلے ہی حمایت حاصل تھی، اسی لیے اس کو کہا گیا تھا کہ تم چپ کر دیمک کی طرح عمران خان کو چاٹتے رہو، اور جب وقت آئے گا تو ہم تمہیں خود اس پارٹی کا سربراہ بنائیں گے۔ لیکن جب انسان سچا ہو تو اس کے ساتھ وفاداری کرنے والے جو ہیں وہ غداری کا ٹیگ لے کر ہی نکلتے ہیں۔ تو ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ جو بھی بندے عمران خان کے ساتھ غداری کر رہے تھے ان کو عبرتناک جو ہے وہ سزا ملی ہے۔ اب ووٹ تو کیا، عوام تو ان کو اپنے حلقے میں بھی نہیں گھسنے دے گی۔ اور دوسری طرف آپ دیکھ لیجئے کہ جو کام عاصم منیر کر رہا ہے، اگر یہ کام عمران خان کو کرنے دیا جاتا، کیونکہ وہ تو پاکستانی عوام کی بہتری کے لیے کر رہا تھا، اور جس طرح یہ عاصم منیر جو ہے یہ بھاگ بھاگ کر ایران کا دورہ کر رہا ہے، معیشت اور زراعت کے بعد خارجہ پالیسی بھی اس بندے نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ ملک میں ماشاء اللہ لگا ہوا ہے۔ یہ کٹ پتلیاں تو صرف جو ہے وہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے لگی ہوئی ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی تو اپنی کرپشن بچانی تھی، باجوہ نے، اسی لیے تو ان سب کو جو ہے وہ ننگا کیا تھا، تاکہ یہ لوگ تو خود اس میدان میں ننگے ہیں، یہ مجھے کیا کریں گے۔ لیکن دوسری طرف سب سے اہم خبر یہ ہے جو میں آپ کو اطلاع دے رہی ہوں کہ اس وقت زمینی حقائق کو سمجھنے والی سیاسی لوگ جو ہیں وہ PDM کی ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑنا چاہتے، لیکن بھارے دل سے یا یوں کہا جائے کہ مجبوری کے عالم میں وہ لوگ یہ ٹکٹ لینے پر مجبور ہیں۔ عوامی نفس جو ہے وہ لوگ سمجھ چکے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ PDM جو ہے یہ ان کے آنے والے سیاسی کیریئر کو مزید دفنا دے گی۔ آئے روز PDM حکومت جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہی ہے جس میں کوئی نہ کوئی ایسی منطق یا ضلالت چھپی ہوتی ہے جس کے بعد لوگ جو ہیں وہ ان پارٹیوں سے متنفر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ان سب لوگوں کو ایک ہی ڈر ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے۔ حالانکہ ان 75 سالوں میں سب سے زیادہ عرصہ جو ہے وہ اقتدار پر شریف خاندان ہی مسلط رہا ہے۔ خواتین کو ان کے حقوق اور احترام آپ نے دنیا میں دلوانے کی بات کی تھی، لیکن آج دیکھ لیا کہ انہی کی دور میں چادر اور چار دیواری کا تقدس کس طرح پامال کیا جا رہا ہے۔
اس کی مثال جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی کہ جس طرح انہوں نے عاصم منیر کے ساتھ مل کر خواتین کو سڑکوں پر گھسیٹا۔ لوگ یہ بے عزتی کو نہیں بھولیں گے اور انشاءاللہ عوام جو ہے وہ اپنے ووٹ کے ذریعے ان کو نیست و نابود کرے گی۔ آج مجھے خواجہ آصف کو دیکھ کر بہت زیادہ دکھ ہوا کہ وہ پاکستان میں پڑھے لکھے طبقے کو یوتیا کہہ رہا ہے۔ اخلاق اس حد تک گر چکا ہے کہ اس بندے کے سفید بال ہیں لیکن پھر بھی غیر اخلاقی جو ہے وہ حرکتوں سے یہ باز نہیں آ رہا۔ اب ہر بندے کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کس پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے۔ ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ نون لیگ والے جو ہیں وہ ان پڑھ ہیں یا پی ٹی وائی والے جو ہیں وہ ایک ایجوکیٹڈ طبقہ ہے، نہیں، ہر بندے کی اپنی ایک سیاسی اوپینین ہے اور اس کو وہی کرنا چاہیے جو اس کو سیاسی لحاظ سے جو وہ ٹھیک لگتا ہے۔ آج میں ایک بات کہتی ہوں کہ ہم پاکستانیوں کو عمران خان کی والدہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جنہوں نے عمران خان جیسا مرد کلندر جو ہے وہ جنم دیا، جو ابھی تک نہ جھکا ہے اور نہ بکا ہے۔ اور آج شوکت خانم سے لاکھوں غریب جو ہیں ان کو مفت علاج کی سہولت میسر ہو رہی ہے، لیکن کچھ مفاد پرست لوگ جو ہیں شوکت خانم کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ جن جن لوگوں نے آج تک پاکستانی عوام کے آگے کھڑا ہونے کی کوشش کی ہے ان کا مقدر جو ہے وہ ضلالت ہی بنی ہے۔ ایک طرف تو پٹرول سستا کر کے بجلی مہنگی کر دی گئی، اسحاق ڈار نے اس سے پہلے بھی ایسی دو نمبریاں کر کے معیشت کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، اور اب بھی اس نالائق بندے سے جو ہے وہ کوئی امید نہیں، کیونکہ ان کا مقصد اسلام نہیں بلکہ اسلام آباد ہے۔ اور دوسری طرف محب وطن پاکستانیوں، ابھی جاگنے کا وقت آ چکا ہے۔ جسٹس عامر فاروق جو ہیں ان کا میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ ان کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی تھی اور انہوں نے نئی ڈیل کی تھی کہ اگر میں عمران خان کو نااہل کرتا ہوں تو مجھے آپ لوگ NOC جو ہے وہ دلوا دیں گے۔ چیف جسٹس صاحب خاموش ہیں، ان کی تو عید کی چھٹیاں ہی ختم نہیں ہوئی، لیکن ہم جسٹس عامر فاروق سے کچھ جو ہے وہ نہایت مؤدب طریقے سے چند سوالات کرنے چاہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ٹائرن وائٹ کیس میں عمران خان کی نااہلی کی درخواست کو 3 رکنی بینچ کے 2 ججز کی جانب سے خارج کرنے کے باوجود آپ وہ فیصلہ روک کر بیٹھے ہیں۔ کیا عوام کو بتانا پسند کریں گے کہ کیا وجہ تھی کہ 30 مارچ کو محفوظ ہونے والا فیصلہ آج تک آپ نے جاری نہیں کیا؟ کیا فیصلے صرف آپ لوگوں نے رجسٹروں میں لکھ کر رکھ دینے ہیں؟ کیونکہ وہ فیصلے جو ہیں وہ ان کی منشا کے مطابق ہونے ہیں، تو خدا کے لیے آپ لوگ بھی کچھ ہوش کے ناخن لیجئے۔ اور تیسرا سب سے اہم سوال کہ بینچ کی جانب سے فیصلہ سنائے جانے کے بعد آپ نے 2 ججز کا فیصلہ جو ہے وہ ویب سائٹ سے کیوں ہٹایا؟ کیا 2 ججز کی رائے کوئی اہمیت نہیں رکھتی؟ اگرچہ وہ رائے عمران خان کے حق میں ہے تو وہ غلط ہے، کیونکہ آپ بک چکے ہیں۔ کس قانون یا اختیار کے تحت آپ نے فیصلہ جاری ہونے کے بعد نیا بینچ جو ہے وہ بنانے کا اعلان کیا تھا؟ ان سے سوال لینے ہوں۔